بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ٹاپک لے کر کے آیا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی کا جشن منانا۔ محترم سامعین کرام، جب ہم قرآن اور حدیث مطالعہ کرتے ہیں یا ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی صحیح احادیث کے اندر یا تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا گیا ہو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تب تک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود عید میلاد النبی منایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیدائش کا جشن منایا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں حدیث کے اندر تو آپ کو کہیں بھی ثبوت نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جشن منایا ہو، خود اپنا برتھ ڈے منایا ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کا دورہ کیا جائے، آج مسلمانوں کی حالات اور اس کی کنڈیشن پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو مختلف علاقوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہیں منایا، اور نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا۔ اس کے بعد ہم عمر فاروق کا زمانہ دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا جشن نہیں منایا، نہ ہی عمر فاروق نے اپنا منایا، اور نہ ہی کسی بھی صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ نبی کا عید میلاد النبی منایا جائے، نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے۔ آپ عمر فاروق کا دور کا بھی مطالعہ کریں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ یہاں تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی آتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منایا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا جشن کبھی نہیں منایا، اور نہ ہی کسی بھی صحابہ کو جشن منانے کا حکم دیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلیفہ ہونے کا دور ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا نہ جشن منایا، نہ اپنا پیدائش کا دن کا جشن منایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا۔ محترم سامعین کرام، اور ہم جب چار خلیفاؤں کے دور حکومت کو دیکھتے ہیں تو کسی نے بھی اس کا جشن نہیں منایا، اور نہ ہی ہم تابع تابعین کا زمانہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا زمانہ میں بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اس کے زمانہ کے اندر بھی آپ کو کہیں ثبوت نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منایا گیا ہو۔ یہاں تک کہ ہم سلف صالحین کا بھی زمانہ دیکھتے ہیں، محدثین کرام کا بھی زمانہ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ فقہاء کرام کا بھی زمانہ اگر آپ دیکھ لیں گے، ان کے یہاں بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہے، اور نہ ہی کتابی تحریر کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جشن منایا گیا ہو۔ لیکن آخر یہ نئی چیز آئی تو آئی کہاں سے؟ یہ نئی چیز، یہ میلاد النبی کا آغاز ہوا تو کہاں سے ہوا؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو تاریخ کے اندر یہ موجود ملے گا کہ 630 ہجری کے اندر 630 ہجری کے اندر ابو سعید کوگپوری بن ابی الحسن علی بن محمد نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کا جشن منایا. انہوں نے اتنا
خطرناک طریقے سے اتنے اچھے انداز سے انہوں نے نبی کا جشن منایا، اور ان لوگوں انہی کے دور سے یہ جشن عید میلاد النبی کا آغاز ہوا۔ اگر ہم ان ابو سعید کو پوری کا زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بادشاہ تھا، لیکن یہ آدمی بہت ہی عیاش تھا۔ یہ لوگوں کو جمع کر کے محفلیں قائم کر کے یہ عورتوں کو نچایا کرتا تھا۔ یہ عیاش کیا کرتا تھا، یہ عیاشی میں ڈوبے ہوئے رہتا تھا۔ اسی آدمی نے سب سے پہلے اس جشن عید میلاد النبی کا کیا منایا، جشن منایا، اور آج تک اسی 630 ہجری سے لے کر کے اب تک لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرے گا، جو آدمی قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات ایجاد کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو وہ نبی کی حدیث کے خلاف ہوگا، وہ سنت رسول کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو حدیث اور قرآن میں ثابت نہیں ہے اور اس کام کو اگر کیا جائے تو یہی بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر اس کی مذمت بیان کرتے تھے۔ آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَأَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بہترین کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر روشنی ہے، اس کتاب کے اندر صرف اور صرف صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اے لوگوں، ہر نئی چیز کیا ہے، بدعت ہے، اور ہر نئی چیز انسان کو جہنم لے جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدعات سے منع فرمایا ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اسلام کے اندر نئی چیز کا ایجاد کیا جو حدیث اور قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو اپنے طور پر منایا، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ عمل، وہ کام مردود ہے، وہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کو قیامت کے دن ٹھکرا دیا جائے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا، جس نے اسلام کے اندر ایسا عمل کیا جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل رائے گا ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں رسول کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، جس میں قرآن و حدیث کی صحیح مہر نہ لگی ہوئی ہو، اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل کیا ہے، بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اپنے عمل کو برباد نہ کرو، اپنے عمل کو سنت رسول کے خلاف عمل کر کے اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، ہمیں رسول کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہے، جو چیز حدیث سے ثابت ہے، ہمیں اسی چیز کو ماننا ہے۔ اور جو آدمی اس قرآن و حدیث کے مخالف کام کرے گا، اللہ کے رسول کے خلاف کام کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبعوا مقعده من النار، کہ جو آدمی اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جو حدیث کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول سے ثابت نہیں ہے، ایسی باتیں کہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی جو حدیث اور قرآن کے مخالف کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔